وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کہا تھا. یعنی ان کا اعتراض کیا تھا کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم ہی ہمیشہ کامیاب رہو گے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تو وہ تو پورا نہیں ہوا، تو تم ہار گئے. کہا نہیں، اللہ نے وعدہ تو سچا کیا تھا. کیسے؟ آغاز جنگ میں جو فتح ہوئی تھی یا نہیں؟ اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کیا. استحسونہم بإذنہ، جب تم ان کا قتل عام کر رہے تھے اس کے اذن کے ساتھ. یعنی ابتدائے جنگ میں تمہیں فتح ہوئی، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، اور تم خوب قتل کر رہے تھے اپنے دشمنوں کو. تحسون کا لفظ ہے نا، ہے سین سین سے، حس اسی سے ہے. کسی کی قوت حاسہ پہ مار کر قتل کرنا، کسی چیز کو جڑ سے اکھیڑنا، حاسہ سینسیشنل پار. اللہ کا وعدہ سچا تھا، وعدہ پورا ہوا، تم اپنے دشمنوں کو مار رہے تھے، لیکن پھر یہ اچانک سب بدل کیسے گیا؟ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا فشلتم، جب تم بزدل ہو گئے. اس کی کیا وجہ تھی بزدل ہونے کی؟ مال کی محبت. وتنازعتم فی الامر، اور تم نے اس معاملے میں تنازع شروع کر دیا. کس معاملے میں؟ ڈیوٹی چھوڑ کے جائیں یا ڈیوٹی پر ہی رہیں. یہ جھگڑا ہو گیا تھا نا ان میں. کچھ کہتے تھے نہیں اب کام ختم ہو گیا، وہ سب جا رہے ہیں اور ہم جلدی سے جائیں اور مال لوٹیں. اور کچھ کہتے تھے نہیں، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ادھر ہی جمے رہنا. تو اس تنازع کی وجہ سے تمہارے اندر جھگڑا ہوا، تمہارے اندر بزدلی آئی، مال غنیمت دیکھ کے تم کام چھوڑ بیٹھے. وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی. من بعد ما اراکم، اس کے بعد کہ اس نے دکھایا تم کو. کیا دکھایا تھا؟ مال غنیمت. ما تحبون، جو تم محبت رکھتے تھے، یعنی جس چیز سے تم محبت کرتے تھے، یعنی مال غنیمت، جب وہ تمہیں نظر آئی تو تم سے صبر نہ ہوا، تم اپنی جگہ سے بھاگ نکلے، اللہ کے رسول کے حکم کو بھول گئے، آپس میں لڑ پڑے اور بزدلی دکھائی اور کود پڑے مال لوٹنے میں. وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہوا؟ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو ابھی تک دنیا چاہتا ہے. ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جو آخرت چاہتے ہیں. وہ وہیں جمے رہے، وہ نہیں اترے. عبداللہ بن جبیر اور ان کے 10 ساتھی. ثم صرفکم عنہم، پھر اس نے پھیر دیا تم کو ان سے، یعنی تم کافروں کی طرف سے غافل ہو گئے. لیبتلیکم، تاکہ تمہاری آزمائش کرے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اور اس کے باوجود اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے مومنوں پر. یاد رکھیے کہ مسلمانوں کی شکست کا ہمیشہ ایک ہی بڑا سبب ہے. مسلمانوں کی اجتماعی طور پر ناکامی کا ایک بڑا سبب ہے، اور وہ ہے آپس کا تنازع اور جھگڑا. مسلمان ہمیشہ اس وقت ناکام ہوئے ہیں جب وہ آپس میں جھگڑے، آپس کی پھوٹ، آپس کے اختلافات، آپس کی نفرتیں. اور آپس کے اختلاف کیوں ہوتے ہیں؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ اپنے مقصد سے زیادہ کسی بھی اور چیز کی اہمیت، اپنے مقصد سے زیادہ کسی بھی اور چیز کی اہمیت، خواہ وہ اپنی ذات ہو کہ ہماری شان میں گستاخی ہو گئی اس لیے ہم چھوڑ رہے ہیں کام، یا مال ہو کہ کچھ فائدہ تو ہے نہیں اس کام کے کرنے میں، یا پھر کوئی بھی اور غرض، کوئی بھی اور چیز. سمجھ گئے؟ اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب انسان کی رائے فرق ہوتی ہے، سوچ فرق ہوتی ہے. اچھا چلو، سوچ کا فرق ہونا بڑی عام بات ہے، کوئی حرج نہیں. اختلاف جب بھی ہوتا ہے نا جب سوچ فرق ہوتی ہے. آپ ایک طرح دیکھ رہے ہیں چیز کو، میں دوسری طرح دیکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے دیکھ لیں، ہر ایک کی سوچ فرق ہے. اس حد تک کوئی نقصان نہیں ہوتا. لیکن نقصان کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنی رائے پر اڑ جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے کہ یہ چونکہ میری رائے ہے، اگر میری رائے نہ مانے گی تو میری تو بےزتی ہو جائے گی. تو وہ اس کی اپنی ذات اس کے نزدیک بڑی اہم ہے نا، بڑی عزیز ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، اس لیے اپنی رائے کو دوسرے کے اوپر ٹھوسنا چاہتا ہے. اور اگر اس کی رائے نہ مانی جائے تو ناراض ہو جاتا ہے، اور ناراض ہو کر کیا کرتا ہے؟
ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اکٹھے کام نہیں کر سکتا. کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ اور بڑی مثال تو عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی. وہ کیوں آدھے رستے سے واپس گئے تھے؟ ہماری تو سنی نہیں گئی، ہم کیا ان کے ساتھ لڑے، انہوں نے ہماری مانی نہیں، تو چونکہ ہماری رائے نہیں مانی گی اس لیے ہم جا رہے ہیں. اکثر آپ دیکھیں کہ دین کے نام پر جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ پھوٹتے پھٹتے تبھی ہیں جب یا تو سیلف پرائڈ، سیلف اسٹیم، اپنی ذات بیچ میں آ جاتی ہے کہ میں اہم ہوں، میں امپورٹنٹ ہوں، میری مانی جائے، اور اگر وہ نہ مانی گئی تو میں نہیں یہاں رہوں گا، پھوٹ پڑ جاتی، کوئی کام اکٹھے نہیں ہو سکتا، طاقت بڑھ جاتی. یا پھر کوئی اور چیز پیچھے ہوتی ہے اور انسان وقتی کسی چیز کو بہانہ بنا لیتا ہے. مثلاً اور کیا چیز پیچھے ہو سکتی؟ کوئی اور کام، کوئی اور غرض، کوئی اور لالچ، کوئی اور فائدہ. جیسے بزنس پیچھے خراب ہو رہا ہے یا کوئی اور، تو انسان کیا کہتا ہے؟ وہ بات نہیں کرتا کہ اگر میں یہ کہوں گا تو اس میں تو پھر میں کھل جاؤں گا، تو وہ پھر اس کو نہیں کسی اور چھوٹی سی چیز کو ایشو بنا کے تو چھٹی کر جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین نے طرح طرح کے بہانے کیے تھے. کسی نے کہا کہ وہاں وہ رومی لڑکیاں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں تو میں فتنے میں پڑ جاؤں گا، بہتر ہے میں جنگ پہ نہ جاؤں. کسی نے کہا ہمارے گھروں میں کوئی نہیں تو لوٹ پڑ جائے گی، ہم کیا کریں گے، بیوتنا عورا. تو ہر دور میں ایسے منافق دین کا لبادہ اوڑھ کر دین کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں کہ جو دنیا حاصل کرنے کی غرض سے دین کے کام میں شامل ہو جاتے ہیں. مقصود کیا ہوتا ہے؟ دنیا، اور لبادہ کیا اوڑھ لیتے ہیں؟ دین کو ٹول بنا لیتے ہیں دنیا کمانے کا، اور جب اس سے وہ حاصل نہیں ہوتی تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اختلاف کر دیتے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ جہاں بھی دو لوگ اکٹھے ہوں گے رائے کا اختلاف ضرور ہوگا، کوئی حرج نہیں، لیکن رائے کا اختلاف عمل میں اختلاف نہ پیدا کرے. مثلا دو لوگ کوئی چیز پکڑ کے لے جا رہے ہیں، ایک کہتا ہے ادھر سے چلو، وہ کہتا نہیں ادھر سے چلو. اب اگر ایک دوسرے کی بات مان لے، اچھا ٹھیک ہے ادھر سے چلے جاتے ہیں، جانا ہی ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے، ادھر سے چلے جاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اختلاف ہوا لیکن عمل میں کمی نہیں آئی، عمل ہوتا رہا. اچھا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دو میں اختلاف، ایک کہتے ادھر سے، دوسرا کہتے نہیں ادھر سے چلو. اب وہ نہ ادھر جائیں نہ ادھر جائیں، وہیں اڑ کے کھڑے ہو جائیں یا پھر پھینکے چیز کو اور دونوں نکل جائیں، یا ایک چھوڑ کے چلا جائے. رائے الگ ہو تو کوئی بات نہیں، مگر مقصد اور کام نہ چھوٹے، کام کی رفتار پہ فرق نہ آئے. بعض اوقات گھر میں بھی ایسے ہوتا ہے، کبھی ہوا ہوگا کہ دو لوگ اٹھا کے فرنیچر ایک میز موو کر رہے ہیں ادھر سے ادھر، ایک کہتا ہے کہ ادھر سے مڑو، وہ کہتا نہیں مجھے نہیں ادھر سے مڑنا، تم ادھر سے مڑ جاؤ. ایک کہتا تم یہ سائڈ پکڑو، کہتے مجھے نہیں پکڑنی تم پکڑو. اچھا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ میز این دروازے کے بیچ میں چھوڑ کے دونوں روٹ کے اپنے اپنے کمرے میں چلے جاتے، کام وہی کا وہی رہ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں اختلاف رائے جو عمل پہ اثر انداز ہو. اب اگر ایک نے کہا ادھر سے، دوسرے کا ادھر سے، اچھا ٹھیک ہے، دوسرے کو غصہ تو آیا کہ اس نے میری نہیں مانی، لیکن وہ پی گیا، اچھا کوئی بات نہیں، ادھر جاتا ہے تو جانے دو، جانا ہی ہے نا، چھوڑو، نکالنا نکال لیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے مشکل، لیکن چلو پھر بھی نکل جائے گا. آسان نہیں، افضل نہیں، چھوٹے طریقے سے مگر نکل جائے گا، کوئی بات نہیں. کام ہونا چاہیے کیونکہ اس کی نظر کام پہ ہے، تو وہ اپنی رائے کو پیچھے کر لے، اچھا نہیں نہ صحیح، اگر اسے نقصان ہو خود ہی سمجھ آ جائے گی، نہیں اگر میری نہیں مان رہا تھا، اور اس سے سیکھے گا. تو اس میں جب لوگ اپنی اپنی مرضی پہ اڑ جائیں تو پھر نقصان ہوتا ہے. تو یہاں پر منافقین اڑ گئے، وہ کہنے لگے کہ ہماری نہیں سنے گی، ہم نے نہیں جانا. اچھا، اور یہاں درے پہ کھڑے ہونے والے آپس میں جھگڑ پڑے، مال غنیمت نظر آیا، چل پڑے. فرمایا منکم من یرید الدنیا، ابھی بھی تمہارے اندر وہ کمی ہے جو پھر نقصان دے سکتی مشن کو. تم میں سے کچھ دنیا چاہتے ہیں اور تم میں سے کچھ آخرت چاہتے ہیں. ثم صرفکم عنہم، پھر اس نے تم کو ان سے پھیر دیا، لیبتلیکم، تاکہ وہ تم کو آزمائے. اچھا یہ جو حکم تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہاں درے پہ کھڑے رہنا، اس کے بارے میں براء بن عازب کہتے ہیں کہ احد کے دن آپ نے 50 آدمیوں کا افسر عبداللہ بن جبیر کو مقرر کیا اور انہیں تاکید کی کہ تم اپنی جگہ سے نہ سے رکھنا، خواہ تم یہ دیکھو کہ پرندے ہم کو اچک لے جائیں، جب تک میں تمہیں نہ کہلا بھیجوں تم نے نہیں ہٹنا، اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے دشمن کو شکست دے دی ہے اور اسے کچل ڈالا ہے تب بھی تم یہاں سے نہ ہلنا. اتنی کلیئر انسٹرکشنز تھی، جب تک کہ میں کہلا نہ بھیجوں.
ابتدا میں مسلمانوں نے کافروں کو مار بھگایا. برا بن عازب کہتے ہیں میں نے خود مشرک عورتوں کو دیکھا وہ اپنے کپڑے اٹھائے پنڈلیاں کھولے بھاگی جا رہی تھی. یہ صورتحال دیکھ کر عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں نے کہا اب مال غنیمت اڑاؤ، تمہارے ساتھی غالب آ چکے ہیں، اب کیا دیکھ رہے ہو کہ سارے کامیاب ہو گئے. عبداللہ بن جبیر کہنے لگے تم وہ بات بھول گئے جو تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی. وہ کہنے لگے واللہ ہم تو لوگوں کے پاس جا کر مال غنیمت لیں گے. جب وہ لوگوں کے پاس آ گئے تو خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا. کافروں نے مسلمانوں کے منہ پھیر دیے اور شکست کھا کے بھاگنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کا رسول انہیں بلا رہا تھا. اس وقت آپ کے ساتھ 12 آدمیوں کے سوا کوئی نہ تھا، سب ادھر ادھر ہو گئے تھے.